فیصل صاحب، صدر مملکت نے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پہ آج خطاب کیا اور آپ کی جماعت اور اپوزیشن پلے کارڈ اٹھائے کھڑی رہی، احتجاج کرتے رہے۔ کیا مقاصد حاصل کیے گئے آج کے احتجاج سے؟ یہ بات صاحب، احتجاج جو ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور عوام میں جو عوام کی نمائندہ پارٹی ہے اس کی طرف سے عوام کا جو احتجاج ہے اس کو ایوان میں رجسٹر کرایا گیا ہے۔ اور آج کے احتجاج کی جو خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو جس کو ایک جعلی الیکشن کے ذریعے، فراڈ الیکشن کے ذریعے مینڈیٹ سے محروم رکھا اور فارم 47 کی حکومت جو ہے اس ملک میں مسلط کی، اس کی خلاف جد و جہد جو ہے وہ جاری ہے۔ اور سال کے اختتام کے اوپر بھی ہم اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ اور پولیٹیکل جو ہمارا ایک موقف ہے ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، یہ فرمائیں کہ اس وقت صدر صاحب نے اپنی تقریر میں روٹین کی باتیں تھیں، لیکن ایک بات کہی کہ سیاسی استحکام پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب تک اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا، اپوزیشن کے ساتھ کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی، سیاسی استحکام تو نہیں آ سکتا، یہ سب مانتے ہیں اور صدر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر دوبارہ حکومت کی طرف سے کوئی آفر ہوتی ہے مذاکرات کی تو پی ٹی آئی تیار ہوگی؟ اور کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں اور کیا سیاسی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے یا الیکشن کے بغیر ایسا ممکن نہیں؟ دیکھیے سر، بات یہ شاہ صاحب پہ یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ حکومت کی آفر کیا آتی ہے، کس سنجیدگی سے آتی ہے، یا کیا یہ حکومت اتنی بااختیار ہو چکی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ کرا سکے، کیونکہ اب تک جو صورتحال رہی ہے اس میں حکومت جو ہے وہ تو ناکام رہی ہے اپنی کمٹمنٹس نبھانے میں۔ اور ظاہر ہے اگر آپ اپنی ہی جیل کے اندر ملاقاتیں نہ کرا سکیں تو اس سے ایک کمزوری کا تاثر تو جاتا ہے، اور وہ تاثر کو غلط تاثر نہیں ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ اس میں حالانکہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، اسپیکر بھی تھے اور 2 مشیران تھے، رانا ثناء اللہ صاحب نے خصوصی کافیاں بھی کی، لیکن پھر وہ معاملات نہ ہو سکے۔ ابھی بھی اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ کافی آپ کو حکومت کی طرف سے جو کمزوری جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اگر حکومت نے کچھ سنجیدہ آفر دینی ہے یا یہ بات کرنی ہے کہ وہ آفر جو ہے وہ کیا ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، تو وہ آئے گی تو اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اور اب میرا خیال میں تو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہی بات کر کے اس آفر کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن متحدہ اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک تو اپوزیشن متحد نہیں ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، اب کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کچھ چیزیں ریزرویشن اپنی شیئر کی تھیں اسد قیصر صاحب کے ساتھ، وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے پائے۔ تو جس طرح حکومت کی ٹیم جو ہے وہ مجبور ہے یا بے بس ہے یا لاچار ہے، آپ جس طرح الزام لگاتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو لیڈرشپ باہر ہے ملک جیل سے، اور جو قیادت ہے، صدر ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، باقی ہیں، وہ بھی تو اتنی مجبور اور بے بس ہیں کہ وہ جواب تک نہیں دے پاتے جب تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو۔ دیکھیے شاہ صاحب، جو لیڈرشپ باہر ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو معاملات نہیں چلائے گی، کیونکہ تحریک انصاف از آل اباؤٹ عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب ہی تحریک انصاف ہے۔ باہر والی جو لیڈرشپ ہے ان میں سے ایکسس ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ موقع تھے جہاں پہ پولیٹیکلی پرائرٹی رکھ کے اس بات کو کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کا جواب جو ہے مولانا صاحب کو ایک حتمی جواب دیا جانا چاہیے تھا۔ اور اس چیز کو لے کے ایک سیریس اسد قیصر صاحب کی تو تمام تر نیک نیتی کے باوجود جو ہے وہ اپنا ان کا وہاں پہ ایکسس نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا ایکسس ہے ان کو وہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے، اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں جو کہ کافی حد تک ہونے والے تحفظات ہیں، سیاسی گفتگو ہے، کوئی سیاسی لوازمات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تحفظات کو ایڈریس کرتے ہوئے پھر جو ہے یہ آپ کو علی امین صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی سامنے رکھنی پڑیں گی، اور درمیانی راستہ جو ہے وہی نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، بالکل ہم متمنی بھی ہیں، لیکن یہی فیصل صاحب یہی تو سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے جن لوگوں کو ایکسیس ہے بانی پی ٹی آئی سے، ان کو بات رکھنی چاہیے تھی۔ اسد قیصر صاحب کا اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا، یا جو لوگ دوسری جماعتوں کو انگیج کر رہے ہیں ان کا رابطہ نہیں ہے،
تو آج تک کوئی ایسا فوکل پرسن یا کوئی شخص یا کوئی میکینزم کیوں نہیں بنایا گیا کہ جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کے ذریعے ایک چینل ایکٹیو کیا جائے اور وہاں سے ہدایات لی جائے اور پیغامات دیے جائیں؟ یہ کون نہیں بننے دے رہا؟ میرا خیال میں اس میں سیاسی ناپختگی کا عمل دخل زیادہ ہے، کیونکہ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کی ایکسیس تو ہے اور وہ ملتے بھی رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جب ملتے ہیں تو وہ ان کو یہی گفتگو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ تو پی ٹی آئی کے پاس پولیٹیکل آپشنز محدود ہیں، تو عمران خان تو باہر جائیں گے نہیں. اب وہ بھی اگر کوئی آتا ہے تو کیا ارینجمنٹ ہوتا ہے، تو لوکل جب تک پریشر نہیں ہوگا، جس وقت نہیں ہے سیاسی دباؤ، جب تک حکومت میں نہیں ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ تو یہ ہمیشہ ایک سیاسی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، سیاسی ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، اس حکمت عملی کے ذریعے ہم نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی ایسا راستہ جو ہے اس وقت فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہا. تو جو لوکل پریشر ہے اس کی آپ نے دیکھا اشارے بھی ملے. جب اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا ہوا تو پرائم منسٹر شہباز شریف مولانا صاحب کے پاس پہنچے، اس کے بعد چکزئی صاحب کے گھر مشترکہ اعلامیہ آیا تو کانفرنس کو روکا گیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ جو حکومت ہے وہ متحدہ اپوزیشن سے خوفزدہ ہوتی ہے. تو متحدہ اپوزیشن کو متحد کرنا پی ٹی آئی کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہے، لہٰذا ذمہ داری بھی ہماری ہوگی کہ ہم باقیوں کو ساتھ لے کے ایک سیکنڈ. لیکن فیصل صاحب، جب بھی آپ کے کوئی مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، جناب علی امین گنڈاپور صاحب ایک بیان دے کے سارا کچھ سبٹاج کر دیتے ہیں، تو کیا علی امین گنڈاپور کی ایک سیٹ اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس کی خاطر پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی اندر بیٹھے رہے ہیں، بانی چیئرمین جو ہیں، پی ٹی آئی خود بھی مسائل کا شکار رہے، لیکن علی امین گنڈاپور کے تحفظات برقرار رہیں گے؟ اور کیا ہے وہ خود جان بوجھ کے تو سبٹاج نہیں کرتے معاملے کو؟ نہیں، جان بوجھ کے تو ظاہراً نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل ارشاد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوکل مخاصمت ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، وہ کافی دیر سے دونوں ایک ہی ضلع کے ہیں، ایک ہی جگہ سے کانسٹیٹوئنسیز ہیں. لیکن میں یہ بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے علی امین صاحب سے خود بھی ریکویسٹ کی تھی اور عمران خان صاحب کو میسج دیا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی پالیٹکس سے اوپر آ کے آپ کو سوچنا ہے. اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے اور پی ٹی آئی کے سیکنڈ موسٹ جو پرومیننٹ لیڈر ہیں، تو ان کا جو کانڈکٹ ہے ظاہر ہے وہ بالکل ہی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو ایک پالیٹکس ہے یا ان کو جو جیل میں ہے اس میں پرابلم ہو، بلکہ ان کا تو تمام اینڈیورز جو ہیں وہ اس طرح سے سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی یہ گفتگو جو ہے وہ کیونکہ بلنٹ آدمی ہے، بڑا کھلا ڈلا آدمی ہے، لیکن سیاسی جو ڈیلیکیسیز ہیں یا اخلاقیات ہیں وہ متقاضی ہوتی ہیں کہ آپ گفتگو میں متوازن رہیں اور معتدل رہیں، اسی سے کامیابی ملتی ہے. نہیں، لیکن اس کا جواب کیا دیا علی امین گنڈاپور صاحب نے؟ یہ بھی تو ہمیں ہمارے ناظرین نہیں وہ پولیٹیکل معاملات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حل ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اور مولانا صاحب کی بھی پولیٹیکل بات ہے، لیکن وہ ظاہر ہے مولانا صاحب عمران خان صاحب سے جو ہے وہ کوئی ریزرویشنز ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی جلدی شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہوپ فلی یہ جو الائنس کا جو معاملہ ہے تیزی سے آگے بڑھا لیا جائے گا.